لعلهم يتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ تمہارے لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ اتنا قریب رہ کر پرہیز بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اللہ کو معلوم تھا تم سے خیانت ہوگی۔ آدمی کسی چیز کے قریب رہ کر بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو میاں بیوی اتنے قریب رہتے ہیں جیسا کہ لباس اپنے بدن کے قریب رہتا ہے، تو رمضان کی راتوں میں اتنا قریب رہ کر پرہیز کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا اور تم سے خیانت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور تم کو معاف کر دیا، تم کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جن آدمیوں کو معاف کر دیتے ہیں پھر ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بار بار اللہ تعالیٰ ایسی بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دیا، اللہ تم سے راضی ہے۔ اب کسی بھی صحابی کے بارے میں اس کی لائف آپ تک جو پہنچتی ہے 100% صحیح ہو ضروری نہیں۔ تو آپ کوئی بات دیکھ کر اس پر کرٹیسائز کریں تو آپ اپنے ایمان کو گڑبڑ کر لیتے۔ صحابہ کے بارے میں منہ نہیں کھولنا، یہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے۔ خواہ منہ کھول کر ایمان سے گر جانا اچھی بات نہیں ہے۔ فالآن باشرہن، جب اللہ معاف کر دیا اور توبہ بھی قبول کر لیا تو اب تم ان عورتوں سے ملو۔ بشرہ کہتے ہیں یہ جلد کو، باشرہ مباشرہ کہتے ہیں جلد سے جلد لگنا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جمع کرو، ملو۔ فالآن باشرہن، اب ان عورتوں سے تم کو ملو، تم ملو۔ رات کو ملنے کی اجازت مل گئی، لیکن ملنے کے اندر صرف شہوت نہیں ہونا۔ کوئی آدمی شادی صرف شہوت کے لیے کیا تو اس کی اور جانور کے اندر یا کافر کے اندر کوئی فرق نہیں۔ شادی شہوت کے لیے مقصد ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہم جو بائی پاس ہوتی ہیں اسے مقصد بنا لیں گے تو حقیقت ختم ہو جائے گی، ادھر سے گزر جانا، لیکن مقصد وہ نہیں ہوتا۔ آپ کسی گاؤں کو جا رہے ہیں، بائی پاس میں کئی شہر آتے ہیں، آپ ادھر سے گزر جاتے ہیں، اندر بھی جاتے ہیں، تو اسے بائی پاس یعنی گئے تو گئے اس گاؤں کے اوپر سے، لیکن اندر نہیں گئے۔ تو شہوت کو بائی پاس رکھنا مقصد نہیں، مقصد نہیں۔ جو آدمی شہوت کو مقصد بنا لیا وہ نہ دین کو سمجھا، نہ اسلام کو سمجھا، نہ خدا کو سمجھا۔ شہوت صحیح ہے، بھوک ضرور ہے، لیکن مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں قرآن کہتے ہیں وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ تمہاری تقدیر میں جو لکھا ہے اولاد، اس کی چاہت سے ملو۔ اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے اولاد دے۔ جو اللہ لکھ دیا ہے کا مطلب کسی کو اللہ کچھ بھی نہیں لکھا ہے، کسی کو اللہ 1 بچہ لکھا ہے، کسی کو 10 بچے لکھا ہے، کسی کو لڑکے ہی لڑکے لکھا ہے، کسی کو لڑکیاں ہی لڑکیاں لکھا ہے، کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملا کے لکھا ہے۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذُکُورًا وَإِنَاثًا، جسے چاہے لڑکیاں لڑکے بھی دیتا ہے، کبھی صرف لڑکے دیتا ہے، کبھی صرف لڑکیاں دیتا ہے۔ کون لکھا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے تو خطرہ ہے۔
جیسے پنجاب کے لوگ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے، اس کے بعد سے ہندوستان کا قانون بدل گیا کہ لڑکی ہو تو حمل گرا دیتے تھے، لڑکا ہو تو رکھ لیتے تھے۔ آج لڑکیاں اتنی کم ہیں پنجاب میں، ایک آدمی 2 3 کرا تو بھی کم، 3 آدمیوں کو ایک لڑکی ہے۔ کہاں جانا سو؟ خطرناک حالات ہو گئے، مرد زیادہ ہو گئے، لڑکیاں کم۔ اس لیے گورنمنٹ کو بھی سمجھ میں آ گیا، قانون لا لیے کہ ڈاکٹر نہیں بتا۔ اب میں اپنی زبان اور لینگویج میں کہوں تو فطرت سے، خدا کی دین سے مت کھیلو۔ وہ جو دیتا ہے لاتا ہے وہی جانتا ہے کہ کتنے لانا ہے۔ تمہارا کتنا بھی سروے ہو جائے، کیا بھی ہو جائے، لیکن وہ جانتا ہے کتنے لانا۔ پھر موت کسے مان؟ آنے والوں کو تو آپ سروے کر لیں گے، جانے والوں کا سروے ہو رہا ہے کیا؟ کتنے ابارشن ہو رہے ہیں، کتنے چلے جا رہے ہیں، مر رہے تھے، بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، سب ریکارڈ ہے گورنمنٹ کے پاس۔ حادثات میں کتنے مرتے ہیں جاتے ہیں، سب ریکارڈ ہے۔ نارمل موت میں کتنے مرتے ہیں جاتے ہیں، ریکارڈ ہے۔ یہ سب اللہ کے دست قدرت کے کام ہیں، اس کے ہاتھ ہے قدرت کا۔ وہ جانتا ہے کتنے مرد لانا، کتنی عورتیں لانا۔ اس کی فطرت سے آدمی اگر کھیلتا ہے تو مصیبتوں میں گر جائے گا۔ وابتغوا کا مطلب تم چاہو۔ شادی کے اندر، مباشرت کے اندر بچوں کے لیے شادی کرنا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ بچوں کا ہی حق ہے باپ پر، یا باپ کا بھی حق ہے بچوں پر۔ ایک باپ شکایت کیا کہ میرا بچہ میری سنتا نہیں ہے، تو حضرت عمر غصے میں آ گئے۔ بچہ ذرا ہوشیار تھا تو حضرت عمر سے پوچھا، باپ کا حق ہی بچوں پر ہے یا بچوں کا حق بھی باپ پر ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ بچوں کا حق بھی باپ پر ہے، اور میں جاننا چاہتا ہوں یا امیر المومنین، تو کہا شادی سے پہلے ہی نیک عورت سے شادی کرے۔ اب جتنے شادیاں یہاں جو دیندار بیٹھے ہیں صورت کو دیکھتے ہیں، سیرت تو اپنے قریب کے لوگوں کی معلوم ہوتی ہے۔ سیرت کو کوئی دیکھتا ہوں بولتا ہے تو ہمارا معاشرہ بڑا بگڑ چکا ہے۔ مولوی کتنے بگڑ چکے ہیں، لمبا جبہ ہوتا ہے۔ اور یعقوب صاحب پر اللہ ان پر رحم کرے، ایک مرتبہ درس میں بول رہے تھے، کڑپے کے مشہور یعقوب صاحب، ان کا اسٹائل بڑا عجیب تھا۔ کس سے سنے؟ ایک مولانا سے۔ کیسے تھے وہ؟ لمبا جبہ، لمبا کرتا، لمبا ان کا اسٹائل بڑا عجیب ہوتا۔ جانتے ہو کون تھا؟ پھر وہی سوال کر، جانتے ہو کون تھا؟ شیطان۔ تو بہرحال آج کی دنیا میں پہچان مشکل سے مشکل ہو جاتی ہے اللہ عبادت۔ یہاں جو بیٹھے ہیں ایک ایک کو میں اٹھایا تو سب ذلیل ہو جائیں گے۔ کسی کے گھر میں تقریباً امن سکون نہیں ہے، میں جو جانتا ہوں، جھگڑے گڑبڑ۔ یہاں بیٹھنے والے بھی پولیس اسٹیشن تک چلے گئے، اور خیر دو طرف سے بھی لوگ آتے ہیں لیکن پولیس اسٹیشن جاتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن جانا عیب ہی نہیں ہے۔ لڑکی والے ڈانٹتے نہیں کہ پولیس اسٹیشن کیوں گئے، ہمارے اسلام کے لیے عیب ہے۔ لڑکے والے سمجھتے نہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر توڑ دیتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھا کے توڑ دینے والے ہمارے پاس آنا یا پولیس کے پاس جانا۔ قسم یہاں کھلائی گئی، بات یہاں بنائی گئی، ان کے آقا پولیس ہیں، اسلام نہیں، اللہ نہیں، رسول نہیں، مسلمان۔ اتنی خطرناک حالات ہیں مسلمانوں کے۔ حافظ ہے، فلاں ہے، قسم کھاتا ہے، توڑ دیتا ہے، شیطان ہے۔ خیر قسم توڑ دیا،
اس کا علاج یہاں ہونا چاہیے پولیس اسٹیشن میں. ہر ایک دوسرے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. انسانیت اسلام کسی کو پسند نہیں ہے. ہمارے فیور میں آ جائے وہی انصاف ہے، چاہے وہ ناانصافی ہی کیوں نہ ہو. ہندوؤں کے خیالات میں مسلمانوں کے خیالات میں کوئی بڑا فرق نہیں رہا. ہمارے لیے فیصلہ کر دیں گے تو انصاف ہے، ہمارے خلاف کریں گے تو ناانصافی ہے. امریکہ نے پورے ورلڈ میں اعلان کیا تھا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہمارا مخالف ہے ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. افغانستان پر حملہ کرتے وقت نے پوری دنیا سے اعلان کر دیا تھا جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے، جو ہماری مخالفت کرتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. یعنی افغانستان پر ہم حملہ کر رہے ہیں، کوئی اگر ہمارے خلاف ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے. اس لیے دنیا میں شاید ایک ملک بھی ایسا نہیں رہا کہ جو افغانستان پر حملہ کرنے کی غلطی بتائی ہو. ناحق، بالکل ناحق حملہ تھا. یہاں پتہ نہیں ایک میٹنگ ہوئی تھی بابری مسجد کے ڈھانچے کے گرانے کے بعد، ایم پی ایم ایل اے وغیرہ اس میں تقریر کرے تھے. ایک صاحب غیر مسلم تھے، بڑی اچھی تقریر کی. ہم بہت غلط روٹ پہ جا رہے ہیں. امریکہ جس وقت حملہ کیا تھا اسی وقت ہندوستان کو کہنا چاہیے تھا یہ ناجائز، غلط، میرے الفاظ ناجائز، صحیح نہیں ہے. لیکن پوری دنیا خاموش رہی ناانصافی پر. اب ناانصافی پر خاموش رہیں گے تو ناانصافی بڑھے گی یا انصاف بڑھے گی؟ ملک سے لے کر چھوٹے سے بڑے سے ملک سے لے کر گھر تک ناانصافی چل رہی ہے. انسان کو اللہ کا ڈر نہیں کہ قسم کھا کر توڑ دیتا ہے تو وہ آدمی ہی کیا بڑا شیطان ہے، بالکل بڑا شیطان ہے. کتنا بھی بڑا شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، اللہ کے پاس جانا یا پولیس اسٹیشن جانا. تو قرآن کہتا ہے جب شیطان آیا تو کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ پڑھنا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان کی پناہ علم دین میں ملے گی یا پولیس اسٹیشن میں ملے گی؟ خدا کے فیصلوں میں ملے گی یا پولیس اسٹیشن کے فیصلوں میں ملے گی؟ کتوں کی زندگی مسلمان جیتے ہیں چاروں طرف سے، چاہے وہ لڑکی کا خاندان ہو یا لڑکوں کا خاندان ہو یا لڑکی والوں کے دوست ہوں یا لڑکے والوں کے دوست ہوں. ادھر ایک گلی کے کتے ہیں، ادھر دوسرے گلی کے کتے ہیں، وہ آپس میں ملے رہیں گے. دوسری گلی کا کتا ہے تو بھونکنا شروع کر دیں گے، وجہ کچھ نہیں ہوگی. یہ کتوں کی زندگی مسلمان جی رہے ہیں. ہماری بچی بس سب اندھے ہو گئے، ہمارا بچہ سب اندھے ہو گئے. انصاف کیا ہے؟ تلاش کسی کو نہیں ہے. کیا یہ ایمان آپ کو درس قرآن دیتا ہے؟ ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ آدمی اندھے پن سے اپنے طرف، اپنے والوں کی طرف کھڑا ہو جائے. ہمارے ایک بزرگ میں نام لینا اچھا نہیں سمجھتا ہے، یہاں اسحاق بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی غلطی ہے، ایک زمین لیے پھر گڑبڑ کر دی ہے، مجھے بتائے نہیں. ہمارے ساتھی بھی بڑے ہوشیار ہیں، مطلب اچھا چلتا ہے، مجھے معلوم ہوا تو بتانا، اس میں خلل ہو سکتا ہے، نہیں بتاتے. جب گر جاتے ہیں تو آگے بتاتے ہیں کیا کرنا، ایسا فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے. تو یہ اسحاق میکینک صاحب بیٹھے ہوئے ایسے ہی ایک مسئلے میں گر گئے. وہ میرے بزرگ تھے، میرے بڑے تھے. میں بولا مجھے مت لڑاؤ اپنے بزرگوں سے، اتنا کر سکتا ہوں میں، کورٹ میں آ کر میں اپنے بڑے کے خلاف گواہی دے سکتا ہوں انصاف کے لیے. لوگ انصاف کو چھوڑ دیے ہیں تو خدا کو چھوڑ دیے. انصاف کو چھوڑنا کسے چھوڑنا ہے؟ پھر ایمان کہاں سے ملے گا؟ خدا چھوٹ گیا تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ مجھے تو جی چاہتا ہے جو لوگ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں خدا کو چھوڑ کر، ان کے منہ پہ میں تھوکوں گا تو میرا منہ خراب ہوگا، میرا تھوک خراب ہو جائے گا. اتنے گندے لوگ ہیں. یہاں کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کیسز پولیس اسٹیشن میں گئے. اللہ حفاظت فرمائے. قرآن نہیں ہے ان کو، رسول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. بڑے ظالم لوگ ہیں. ایسے ظالموں کے بارے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ رحم فرمائے. تو شادی کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ شہوت رانی ہو. یہ شہوت مقصد ہو جا کے شادی کا سسٹم خراب ہو گیا ہے. یہ ہنگامے جیسے ہندو کرتے ہیں، وہ پٹاخے، وہ گانے، وہ بجانے. شہوت میں گانے بجانے نہ ہو تو شہوت پوری ہوتی ہے؟ ایک شادی خانے میں ادھر کی کچھ عورتیں بے پردہ، ادھر کی کچھ عورتیں بے پردہ، ان سے بھی مزہ لو، ان سے بھی مزہ لو. ایک گندا سسٹم ہو گیا شادی کا. دھوڑ ہے مسلمانوں ایسی شادی پر، لعنت ہے ایسی شادی پر. قرآن کہتا ہے شادی تو دور کی بات ہے، اب اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے تم بیوی کے پاس جاتے ہو، اللہ کو یاد کرو، اے اللہ تو کیا لکھا ہے وہ مجھے دے تیرے فضل سے. اسی لیے حدیث میں دعا ہے، جب بیوی کے قریب جائیں، جمع کے قریب، ابھی جمع نہیں ہوا، کیا پیاری دعا ہے. کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ پاگل گھس جاتا ہے، کتا، جانور، حیوان. کون سے دیندار، کون سے غیر دیندار حیوان بن کے گھس جاتے ہیں. اب ہو گیا، سر پہ سوار ہو گئی شہوت. کون دعا کرتا ہے؟ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ ہم دونوں کو بچا دا شیطان سے، شیطان کو بھی بچا ہم سے، اسے بھی دور رکھ. ہم کو بھی شیطان سے دور رکھ، شیطان کو بھی ہم سے. جو ہم کو تو رزق دیتا ہے اس کے اندر اس کا خلل نہ ہو. اب یہ دعا کتنے آدمی پڑھتے ہیں اللہ جانے. آنکھیں بند، شہوت جاگتی ہوئی. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ رحم فرمائے. آدمی اپنے عشق سے، میں اس آدمی کو کہہ رہا ہوں، بری سے بری شکل کو، کسی بھی شکل کو اختیار کر لیتا ہے. لیکن ماں باپ کہتے ہیں تو ایمانی عشق مر گیا، مانتا نہیں. اس کا دل آ گیا. کتنی خطرناک گئی گزری عورت، نکٹی ہو، چپٹی ہو، گڈی ہو، سب میرا عشق بول رہا ہے. وہاں نہ چپٹی نظر آتی، نہ نکٹی نظر آتی، نہ گڈی نظر آتی. لیکن ماں باپ ہاں تو پسند نہیں، مجھے بولتا ہے. بہت خطرناک حالات ہیں اسلام کی. مجھے کبھی دل چاہتا ہے کہ میں درس نہ دوں آپ کو، لیکن یہ درس میں اپنے لیے دے رہا ہوں، میرا ایمان زندہ رہے گا. اگر یہ نہ دوں میں تو میں بھی مردہ ہو جاؤں گا. تو میں اپنی زندگی کے لیے درس دیتا ہوں اکثر سوچ سوچ کے کہ میں آپ کو بولتا ہوں تو ادھر سے اللہ سے پوچھ لیتا ہوں، میرا ایمان بنتا ہے. اگر میں آپ کو نہیں بولوں گا تو مجھے ایک ویرانی چھا جائے گی، گڑبڑ ہو جائے گی، میرا دل مردہ ہو جائے گا. تو میں اپنے دل کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو درس دیتا ہوں. آپ زندہ ہوتے سو دکھتا نہیں، اللہ رحم فرمائے. تو حدیث میں دعا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ تو بس دونوں قریب ہوئے، نزدیک آئے. ایک شادی میں رسم نبھانے کے لیے کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں. یہ ہونا نہیں کیا، یہ آنا نہیں کیا، کیا کیا یاد دلاتے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک دعا کو یاد دلانے والا ہے ہی نہیں کہیں بھی. ساری عورتوں میں، سارے مردوں. تمہاری بیٹے کی خیر خواہی اللہ رسول دکھائے ہیں، یہ دعا سکھاؤ، یہ دعا سکھاؤ. اللہ میں ہم بلاؤں سے ٹالیں گے فلاں. کون ایک کم سے کم شادی کے موقع پر ماں باپ مولانا کے پاس جا کر، جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کو ایسا ہو گیا ہے، ہمارے بچے کی شادی ہو، دعا کچھ سکھانا، مولانا صاحب کچھ دعا لکھ کے دو. یہ دعا ہے قریب ہونے کے موقع. پھر ایک دعا ہے انزال کے موقع پر. کب؟ اب کہاں یاد چھوٹی ہے اللہ کی. بستر پر گئے، قریب ہوئے تو دعا آ گئی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اب تھوڑی دیر میں پانی ٹپک رہا ہے، پانی ٹپک رہا ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول سکھا رہے ہیں، اللہم لا تجعل الشیطان نصیبا مما رزقتنا. اے اللہ اب یہ ٹپک رہا ہے پانی، اس کے اندر رزق ہو سکتا ہے نہیں، شیطان کو اس میں حصہ مت دے، شیطان کو اس میں حصہ مت دے. اب سارے بچے شیطان کا حصہ لے کے پیدا ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ.
کون دعا کرتا ہے کیا؟ اتفاق سے کیا کہ اللہ میاں کچھ ماحول دے دے اور کچھ لوگ سدھر جائیں، کچھ لوگ بگڑ جائیں، لیکن سدھارنے کی کوشش ماں باپ کی طرف سے ہرگز 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 نہیں ہے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے داڑھی والے دیندار ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ سب کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں۔ میری دنیا کہاں اچھی بنتی ہے، میرا دین کہاں اچھا بنتا ہے، میری ٹھوکر میں ہے۔ میری دنیا کہاں اچھی بنتی ہے، میرے خیالات کی آزادی کہاں ہے، میں کہاں اچھے طریقے سے اپنی من مانی چلا سکتا ہوں، اور کہاں میں اپنی دنیا کے اندر بادشاہ کی طرح رہ سکتا ہوں۔ یہ دین میں غلامی ہوگی تو مجھے یہ دین پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیتے ہیں مشکل سے، لیکن دین بہت بڑی چیز کا نام ہے۔ تو پانی ٹپکاتے وقت دعا ہے کیا؟ اللہم لا تجعل الشیطان نصیبا مما رزقتنی، جو اس پانی میں تو رزق مجھے دیا ہے اس میں شیطان کو حصہ مت دے۔ اگر میں اس مجلس میں پوچھوں گا کون ایسی دعائیں کیا ہے دونوں وقت میں، پھر شادی کے شروع میں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں لوگ؟ اٹھا لے ہو جاؤ، کیا سب کے سامنے اٹھا لے ہو جانا بہت بڑی شان سمجھتے ہیں۔ بیچارہ گر گیا تو مشکل، پوری عزت چلی جاتی۔ یہ بے حیائی ہے، کہاں سے سیکھ لیے؟ رسم نہیں معلوم۔ دلہا اٹھا لے کے جانا، ایک اٹھایا، ہاں دلہا اٹھا لے کے جانا نہیں ہے، دعا کرنا ہے دلہن کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتہا علیہا، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرے، اے اللہ اس کے اندر جو خیر ہے میں وہ چاہتا ہوں، جو خیرت اس کے اندر تو پیدا کیا ہے وہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس شر سے جو اس کے اندر ہے، اور اس سے مجھے پناہ دے، اور شر سے پناہ دے، اس کے شر سے، اس کے شر کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے تو جو پیدا سب سے پناہ چاہتا ہوں۔ اگر صدق دل سے دلہن کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ دعا کیا تو کیا اللہ تعالیٰ اسے شر سے نہیں بچائیں گے؟ کیا ایک آدمی تو بھی ہے جو ایسی دعائیں کر کے شادی نکاح کرتا ہے؟ ایک دھوم مچی ہے ناجائز۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، تم زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادیاں کرو، اور زیادہ شوہر سے پیار کرنے والیوں سے شادیاں کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ میری امت بہت ہے، رازق اللہ ہے، کبھی ایک کو دیکھ کر بھی بھوکا مارتا ہے، کبھی 10 بچوں کو دیکھ کر سب شاہوں کی طرح پلتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بچہ ایک ہو تو بہت بادشاہ ہے، بچے 4 ہوں تو بہت غریب ہیں، ایسا ہے کیا؟ چلو سروے کر لیں گے، کہیں 4 ہیں تو بڑے مزے میں، کہیں 1 تو ہوں تو غریب ہیں، پریشان ہیں۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو تم خدا بن جاؤ گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شادیاں کرو زیادہ محبت، کیونکہ محبت سے قربت پیدا ہوتی ہے۔ دونوں مل کے جب محبت سے ملتے ہیں تو جلدی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں ملنا نہیں چاہتی، انہیں ملنا چاہتا ہے، انہیں ملنا نہیں چاہتا، انہیں ملنا چاہتی ہے، دونوں میں محبت نہیں ہے تو کیا بچے ہوں گے؟ وہ اجاڑ بچے ہوں گے، صحیح بچے نہیں ہوں گے۔ تو پیار کرنے والی یہ کیسے پہچانیں گے؟ دیکھنا ان کے خاندان میں، وہ چچا نہیں ہے، وہ پھوپھی ہے، فلاں ہے، یہ خاندان کے لوگ ہیں، ان میں بچوں اپنے شوہر سے پیار کرنے والے لوگ وہ خاندانوں میں بچے 3 4 ہوتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا، اندھا بن جاتا ہے دنیا کے لحاظ سے۔ دیندار آدمی صورت دیکھتا ہے، بے دین آدمی پیسہ دیکھتا ہے۔ دین کوئی قسم خدا کی نہیں دیکھتا ہے۔ کوئی کہتا ہے دین دیکھتا ہوں، جھوٹا نمبر 1 ظالم ہے، شیطان ہے، کوئی دین نہیں دیکھتا ہے۔ دین کے لیے کوئی شادی نہیں کرتا ہے، صرف صورت یا پیسے کے لیے۔ ایک آدمی بھی مجھے اب تک نہیں ملا جو اللہ کے لیے دین دیکھ کر شادیاں کرتا ہوں، ایک بھی میری نظر میں نہیں آیا، قسم خدا کی۔ یہ حالت ہے اسلام کی، بڑی خطرناک حالت ہے۔ یا تو دوست ہے یا تو رشتہ دار ہے، پہلے سے بات چلتی ہے،
یا تو صورت ہے یا تو پیسہ ہے. اتفاق سے دین آ گیا تو اسے دین کی طلب نہیں کہتے، دین کی تڑپ نہیں کہتے، اتفاق سے آ گیا اللہ جل. تو قرآن کہتا ہے تم رمضان کی راتوں میں بھی ان سے ملو. وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا. تم بہت کوشش کریں گے یا کم کوشش کریں گے، اللہ میاں جو اولاد لکھا ہے وہی ہوگی. تو اللہ سے کنیکشن پیدا کر کے اس کی تقدیر کو مانگو، اللہ تو جو لکھا ہے وہ رزق مجھے عطا فرما. اب کلو وشربو حتیٰ، جب یہ رات ہوگی سو گئے پھر روزہ کنٹینیو نہیں، اب اللہ میاں حکم بدل دی، کھاؤ اور پیو رات بھر، اپنی عورتوں سے ملو رات بھر، کھاتے پیتے رہو رات بھر. یہ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے صبح کا جو سفید دھاگا ہے، ایک دھاگا کا مطلب اوپر ایک سفید لکیر آتی ہے مشرق اور مغرب میں فجر کے وقت، وہ ہے فجر، طلوع صبح صادق کہتے ہیں اسے. اب ہم کو آسمان کو دیکھنا ہی نہیں آتا، پہلے لوگ تو یہی دیکھتے تھے آسمان پہ، تو ایک لکیر آتی تھی، وہ لکیر آ گئی تو اب رک جاؤ. حتیٰ یتبین، یہاں تک کہ وہ لکیر دکھ جائے اچھی طریقے سے، تب روزہ شروع ہو جاتا ہے. وہ لکیر کو معلوم نہیں کرے، لکیر آ گئی تم کھاتے رہے، روزہ ہوتا ہے؟ لکیر دکھ جانے تک ہی تمہیں کھانا ہے، یہ کہا حالت ہے. لکیر معلوم کر لو، غلط نہیں بولا. اب بعض صحابہ اس آیت سے الگ مطلب سمجھ گئے. تکے کے نیچے کالا دھاگا سفید دھاگا، یا بعض لوگ پیروں کو باندھ لیتے تھے، دیکھتے تھے یہ کالا ہے یہ سفید، کیا تبھی دونوں میں برابر دکھتا ہے، الگ الگ رنگ نہیں دکھتا ہے. اب بڑا مشکل کام. اب تو چراغ والی دنیا تھی، اندھیرے والی دنیا تھی. اب چراغ چھوڑ کر باہر اندھیرے میں آ کے دیکھیں گے تو کہاں سے دکھے گا؟ اچھی روشنی آنے کے بعد ہی دکھے گا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کا یہ حال معلوم ہوا تو اللہ نے یہ من الفجر یہ لفظ بڑھا کے، یہ سفید دھاگا کالا دھاگا کھلی بات ہے، یہ فجر اور رات کی بات ہے، دھاگے کی بات نہیں. تشبیہ کا مطلب صبح کو سفید دھاگا، رات کو کالا دھاگا. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر دن میں کھانا پینا چھوڑ دو، پھر رات تک روزہ پورا کرو. رات تک روزہ پورا کرو. تو روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10-11 بجے تک، میں اندازے سے بتا رہا ہوں، روزے کی نیت کر سکتے. امام شافعی فرماتے ہیں رات سے ہی روزے کی نیت کرنا. یہ نفل روزے کے لیے 10-11 کی بات. یہ اگر فرض روزے کی نیت صبح کے بعد کریں گے تو تمہارا روزہ ہی صحیح نہیں ہوگا، رات ہی کر لینا. نیت کا اگر خیال کریں گے تو سارے مسلمان جو سحری کھاتے ہیں اسی وقت نیت ہو جاتی ہے کہ روزہ ہے. تو امام شافعی کے مسلک سے بھی ہمارا روزہ صحیح ہے. اب ابو حنیفہ کا مسلک تو اور گنجائش ہے، تو فجر کے بعد بھی نیت کی گنجائش ہے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں رات تک کھاؤ پیو. ایک آدمی رات، اب صبح ہونے والی ہے، بیوی سے ملا 1-2 منٹ پہلے، اب وہ پانی اذان ہو گئی، پانی نہیں نہایا، روزہ ہوتا نہیں ہوتا؟ ہو جاتا. تو روزہ فجر کے بعد نہانے سے بھی روزہ ہو جاتا ہے. اذان ہوگی فجر کے بعد نہاتا ہے، نہا کے مسجد جاتا ہے تو روزہ خلل نہیں ہوتا. اگر رات سے ہی نیت کرنا بولے تو اب کہاں ہو سکتی رات سے نیت؟ ناممکن ہو جاتا. تو بہرحال رات سے نیت کرو یا فجر کے بعد نیت کرو، سب گنجائش فقہ حنفی میں ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. صحابہ اعتکاف کی حالت میں اپنی خاص ضرورتوں کے لیے گھر جاتے تھے، جانے کی اب بھی گنجائش ہے. پیشاب بیت الخلاء کوئی ایسی چیز یہاں نہیں ہے، مسجد ایسی ہے،
گھر کے اندر جانا ہے تو جا کر پیشاب پاخانہ کر کے آ سکتے ہیں. تو اس وقت یہ لوگ جب رات میں کبھی جاتے تھے تو عورتوں سے مل بھی لیتے تھے اعتکاف کی حالت میں. پھر ابھی تو ڈیولپ ہے نا، ابھی بننا ہے دین، تو ان سے ہی تو بنا دین ہمارا. تو پھر اللہ نے حکم کیا اعتکاف میں. ہم نے روزوں کے اندر تو اجازت دی ہے تم کو، یہ روزے ہیں رات میں مل سکتے ہیں، لیکن اعتکاف میں بھی رات میں ملنے کی اجازت نہیں ہے. ٹوٹل 24 گھنٹے اللہ کے لیے ہونا. اس میں کوئی بیوی کے قریب جا سکتا نہیں، کوئی یہ کر سکتا اسے بوسہ بھی نہیں دے سکتا. بوسہ دیا شہوت سے اور کچھ ہو گیا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہاں کبھی ایسا بوسہ دیا گیا کہ محبت ہے، شہوت ہے نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی جوان آدمی بھی روزے کی حالت میں اپنی دلہن کو بوسہ دیا لیکن شہوت اس میں نہیں آئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا. شہوت آ گئی تو روزہ مکروہ ہوتا ہے، اگر منی نکل گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے نوجوان آدمیوں کو پرہیز کرنا چاہیے رمضان کے اندر، دن میں خاص طور سے، کہ اگر اللہ تعالیٰ قابو دیا ہے تو ٹھیک ہے، اگر قابو نہیں ہے تو دور رہنا چاہیے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. ان سے ہم بستری مت کرو اس حال میں کہ تم معتکف ہو مسجد کے اندر. ابو مسجد جو نماز ہوتی ہے وہاں 5 وقت، اسی میں اعتکاف صحیح ہے. کون سے تھے پلیٹ فارم کی راستے میں کی مسجد میں جہاں 5 وقت نماز نہیں تھی، وہاں جا کے اعتکاف کیا تو اعتکاف صحیح نہیں. جہاں 5 وقت نماز ہوتی ہے وہیں اعتکاف صحیح ہے. تلک حدود اللہ، یہ جو اللہ تعالیٰ کا بیان کیا ہے اللہ کے حدیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں حد مقرر کیا ہر چیز کی. اس کے قریب مت جاؤ. یہ ناجائز ہے تو ناجائز کے قریب نہیں جانا، بہت دور رہنا اس سے، تب جا کر اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے، دین بچ سکتا ہے. اگر ناجائز کے قریب ہاں تک جا سکتی نہیں. آپ ایک بہت بڑی اونچی برج سے گزرنا ہے، نیچے 100 فٹ ہے، یہاں سے جا سکتے نہیں، یہاں سے تو کنارے جاؤ. کتنی ارے نہ کرے بولتا، جان کو خطرہ ہوتا ہے. ایسے ہی کنارے جانے سے جائز دین کو خطرہ آ جائے. چلو میرے ساتھ کوئی ہے کنارے، اتنی جگہ میں آدمی چل سکتا ہے. ایک فٹ وہ اوپر جو پہاڑ ہے نیچے گرنے کا مسئلہ ہے، وہاں 1 فٹ اوپر سے خالی ہو چلنا، کسی کی ہمت ہے؟ ایک بھی ہمت نہیں کر سکتا. اتنا ذرا بیلنس گیا تو ختم ہو جاتا. ایسا ہی دین کے اندر جائز ناجائز کے قریب نہیں پہنچنا، ذرا دور رہنا. ولا تقربوها، اللہ کے متعین کردہ حدود کے قریب مت جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. ایسے ہی اللہ بیان کرتے رہیں گے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ اللہ والے بن جائیں، متقی بنیں. اللہ ہم سب کو متقی بنائے. صلی اللہ احکام. آیات کا مطلب قرآن کی آیتیں اور قرآن کے احکام شریعت کے. ہی ضمیر ہی جو قرآن ہے وہ بتا قرآن اللہ. یہاں اللہ ہے کذالک یبین اللہ آیات، اللہ اپنے احکام سناتا ہے. اللہ اپنے